زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، بزرگوں، حق تعالی شانہ کی ہمارے پر بے انتہا نعمتیں ہیں. ہمارے ہزار نافرمانیوں کے باوجود حق تعالی شانہ ہمیں نوازتا ہے. گویا کہ اللہ میاں یہ کہتا ہے کہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں اس لیے کہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. دیکھیے، انسان دنیا میں انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواہ مسلم. دنیا میں اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کو بلکہ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک درندے کو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، شیر ببر ہے، شیرنی ہے، اس کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. دوسرا اگر اس کو پتھر اٹھائے تو یہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے پتھر اٹھانے والے کے ہاتھ کو کاٹ دے یا اس کو مار دے. اسی طریقے سے ہر مخلوق کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. یہ جو محبت ہے دنیا میں، حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے 100 درجے ہیں رحمت کے، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں کل، ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے اللہ نے. اس ایک رحمت کی بنا پر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنات اور انسان، درندے اور چرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لطف و کرم سے پیش آتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک محبت اگر ان سب کے درمیان میں تقسیم کر دی جائے تو کتنی محبت کا حصہ ان کے حصے میں آئے گا، معمولی سا حصہ. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک ماں کو دیکھیے کہ ماں اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر ماں کا حال دیکھیے کہ اس سے پہلے وہ اپنے شوہر کا کتنا خیال کرتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ضروریات کے لیے کبھی نکلتی بھی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا وقت بھی نکالتی تھی. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بچے کے اندر ہر چیز بچے کے اوپر قربان کر دیتی ہے. بچے کو سلانے کے لیے اپنی نیند قربان کر دے گی، بچہ سوئے گا اس کے بعد وہ سوئے گی. سارے گھر والے کھانے بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ اپنے بچے کو کھلانے کے بعد خود کھائے گی، بچے کو پلانے کے بعد خود پیے گی۔ یہ حال ہو جاتا ہے جب تک کہ بچہ مستغنی اور اپنا خود کفیل اور اپنے ہاتھ پیر سے کھانا نہیں کھا سکتا اپنے ہاتھ سے، وہاں تک اپنی ضروریات کو جب تک پورا نہیں کر سکتا، بچے کے پیچھے وہ اپنا وقت لگاتی ہے، حتیٰ کہ کپڑے بدلتی ہے پہلے بچے کے کپڑے بدلتی ہے، نہلاتی ہے پہلے خود نہیں نہاتی، پہلے بچے کو نہلاتی ہے۔ یہ ایک رحم ہے۔ بچہ اگر اس کے اوپر پیشاب کر لے تب بھی وہ منہ نہیں بسوڑتی، اور اگر کسی جگہ کوئی ایسی ماں ہو تو سمجھو کہ وہ پھوڑ ہے، ورنہ وہ منہ نہیں بسوڑتی بلکہ وہ خوش ہوتی، میرا بچہ تو ہے، وہ بیچارہ نہ سمجھ ہے، اس کو کیا معلوم ہے، سب اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتی۔ اگر اس کی سگی بہن، حقیقی بہن جس کے ساتھ وہ رہتی تھی، جس کے ساتھ بڑی محبت تھی، اگر اس کی بہن بھی اس کے بچے سے اگر پیار نہ کرے تو بہن کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کے اندر کمی آنے لگتی، یہ حال ہو جاتا۔ یہ رحم کا اللہ کی جو 100 رحمتیں دنیا میں اتاری ہوئی ہے اس کا ایک حصے کا معمولی ذرہ ماں کو دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے یاد آئی ایک روایت، ایک صحابی یا صحابیہ اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ میاں، ماں سے زیادہ رحم کرنے والے نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگے کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی اللہ کے رسول، کیا اللہ کے رسول اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ کی ہچکیاں بند گئی، رونے لگے اور پھر کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ماں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، للہ ارحم علی عبادہ من امہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، الا المارد المتمرد، مگر وہ سرکش جو دین سے پھرا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، اس کو اللہ نہیں بخشیں گے، ورنہ سارے کے سارے مومنین جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک نافرمان ہو، اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، اللہ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے حق تعالی شانہ انسان کے لیے ایسے ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اور ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان اگر وہ انتظار کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے درمیان کے جتنے گناہ معاف ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان دونوں جمعہ وہ پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ انسان کے اعمال سے حق تعالی شانہ اس کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کرا دیتے، اور کبیرہ گناہ، اگر صغیرہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں تخفیف آ جائے، ہلکا پن آ جائے، اللہ اس کو ہلکا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہ ایک تو بات معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اللہ کو ہم پیارے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ جس دن ہماری پیدائش ہوئی اس دن اللہ کی کتنی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی ہوگی، ذرا تصور کریں۔ اس دن جہاں ہم پیدا ہوئے وہاں کتنے جانوروں کے بچے بھی پیدا ہوئے، کتیوں کے بھی بچے پیدا ہوئے، شیرنی کے بچے بھی پیدا ہوئے، گائے بھینس کے بھی بچے پیدا ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں ان مخلوق میں پیدا کرتا، ہمارا تو کوئی استحقاق تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں
بہترین مخلوق بنایا، انسان بنایا، اور انسان میں بھی اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ہوئے اللہ نے ہمیں دین اسلام اور مسلمان بنایا، دین اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی اور کے گھر میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم۔ یہ ذرا سوچیے اللہ کی کتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شکل دی۔ کوئی آدمی کتنا بھی بد شکل ہو، لیکن قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اسی لیے ایک بادشاہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بیوی کو کہنے لگی، چاندنی رات تھی، چاند کی خوبصورتی تھی، اور چاندنی رات میں اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ خدا پاک کی قسم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا منور تھا کہ 14ویں کے چاند کو ایک طرف میں دیکھتی تھی اور ایک طرف اللہ کے رسول کو دیکھتی تھی۔ میں اس بات کے اوپر گئی کہ نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہہ دیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی تو کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کے اوپر تو چھائیاں پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال تو اس بادشاہ نے قسم کھا لی کہ خدا پاک کی قسم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بعد علماء کو پوچھا تو کہا بھائی قسم تو میں تو گنہگار ہو جائے گا، یہ قسم تو ٹوٹ جائے گی۔ وقت کے بڑے فقیہ حضرت امام ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے، وہ خیاط تھے۔ امام شافعی نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اور قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کی ساری مخلوق میں بہترین مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسان کو، اس لیے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بالکل صحیح ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ انسان کے اوپر اتنی رحمتیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ گویا کہ اللہ یہ کہتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی گویا کہ انسان کے گناہوں کو بہانے معاف کرتا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، نماز پڑھ لی معاف کر دی، کسی مخلوق کی خدمت کر دی، راستے میں جا رہا تھا کسی مزدور کو دھکا لگا دیا، اسی پر اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کی، استغفار کیا، تو یہ اس کے لیے درجات کے بلند کا اور اس مسلمان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ یستجاب للمرء بظاہر الغیب لاخیہ۔ آدمی اپنے بھائی کے لیے جو غائبانہ دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے قبول ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب آدمی اپنے بھائی کا دیا، فما دعا لاخیہ بدعوۃ الا قال الملک ولک بمثلہ، اپنے بھائی کے لیے جو بھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ دوسرا کہتا ہے کہ تجھے بھی اتنا ہی ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ اسی طریقے سے تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے
اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ درخت سے پتے پانکھر رتو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پتے جھڑتے بھی ہیں اور نئے آتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا بھی ہے کہ یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، جیسے کہ میں نے کینیڈا اور برطانیہ میں دیکھا، وہاں موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ لکڑیاں ہی لکڑیاں نظر آتی ہیں، بالکل پتے رہتے نہیں ہیں۔ اور جب ٹھنڈی کی موسم چلی جاتی ہے اس کے بعد نئے پتے آتے ہیں۔ ایسے گناہ آدمی کے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نصیب کرتا ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی بنا پر اس کے گناہ کیسے جھڑ جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا مرض العبد ثم برأ من مرضه كان كالبردة البيضاء، وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہ سے جیسے کہ سفید چادر کیسے میل کچیل سے صاف ہوتی ہے، ایسے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے یہ گناہ اس طریقے سے معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت گویا کہ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اپنی 99 رحمتیں آخرت کے لیے ہیں، کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ان 99 رحمتوں کا ظہور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یہ کرے گا، دنیا میں بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کی اولاد دعائیں کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی کسی سے کسی کو تعلق ہے وہ سب تعلق غرض کے اوپر وابستہ ہے۔ اگر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے یا ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو وہ اس بنا پر بیٹا بڑا ہوگا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ شوہر ہیں تو شوہر کی بیوی کی سے محبت ہے تو میری بیوی میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، میرے گھر کی کیا ہے، مدبرہ ہیں، گھر کے انتظام کرنے والی ہیں، میرا سارا گھر سنبھالے ہوئے ہیں۔ شوہر سے محبت ہوتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میرا سرتاج ہے، اس سے تو میری زندگی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک استاد کو اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا علم اس سے پھیلے گا اور اس کی بھی آخرت بنے گی، اس سے یہ غرض وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے جو محبت ہے کسی بھی غرض سے وابستہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری انسانیت فرعون جیسی اور شیطان جیسی بن جائے، سب اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری خدائی میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ کو تو کوئی کسی قسم کی محبت، کسی قسم کی کیا ہم سے غرض وابستہ نہیں۔ ہماری یہ عبادتیں ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اللہ کو ہمیں سر جھکانے یا بھوکا رکھ کر روزے رکھوے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ۔ اور اگر ساری کی ساری انسانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سب صدیق اکبر کے قلب کے جیسے یا محمد الرسول اللہ جیسے بن جائیں، سب کے سب عبادت گزار بن جائیں، ایک قلب پر جمع ہو جائیں، اللہ کی اطاعت فرما بردار ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں میری خدائی میں کسی قسم کی زیادتی اور بڑھوتری ہونے والی نہیں، میں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ دے، لیکن تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ وہ بے غرض ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کو اپنی امت سے، جو امت آنے والی تھی اس سے جو محبت ہے، دنیا میں دو ایسی ذات ہیں جس کو کسی قسم کی غرض سے وابستہ، کسی سے محبت اگر ہے تو کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ نبی کو اپنی امت سے محبت ہے تو ان کو کوئی وابستگی نہیں، بلکہ انتقال ہو رہا ہے اور انتقال کے وقت آپ کو اتنا بخار آیا ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رضائی اڑائی ہے، رضائی پر ہاتھ لگاتی ہو وہ ایسی گرم تھی کہ میں پریشان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اوپر تو بڑا آپ کو بخار آ رہا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ میں نے اپنے رب سے دعائیں کی کہ میری امت کو جو موت کے وقت تکالیف ہونے والی مجھ پر ڈال دے تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی نبی کی زبان پر کیا تھا؟ امتی امتی کا لفظ تھا، یہ حال تھا نبی کا۔ تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اپنے امت سے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے، انسان سے محبت ہے۔ ہم ہیں ایک ناقدرے لوگ کہ اللہ کو ہم سے محبت ہونے کے باوجود بے غرض محبت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو ہماری پر ذمہ داری عائد کی ہے ان ذمہ داریوں کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں۔ عزیزو دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کو جب اتنی، میں نے تو بہت ساری باتیں کہنی تھی، اللہ کو ہم سے اتنا تعلق ہے، اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے، اللہ کو ہم سے اتنا کہتا، اللہ اتنی وابستگی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی، محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر ادھر سے آگ ہے تو ادھر سے بھی آگ لگی ہونی چاہیے، ادھر سے اگر محبت ہے تو، اگر ایک طرفہ محبت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ نوازتا رہتا ہے۔ اللہ اگر اللہ نافرمانی کے باوجود بھی دیتا ہے، میں ایک واقعہ کہتا ہوں اگرچہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ ذوالنون مصری نور اللہ مرکزو کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ذرا آرام سے بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، میں نے دیکھا دور سے ایک بچھو آ رہا ہے، اتنا تیزی سے آ رہا ہے، اتنا تیزی سے آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ آیا، دریا کے کنارے پر آیا، ندی کے کنارے پر آیا، وہاں ایک کچھوا کھڑا تھا، کاچبو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی پشت پر سوار ہوا اور وہ کچھوا فوراً تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر گیا، بچھو فوراً وہاں سے اترا۔ ذوالنون کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، دریا کو، ندی کو پار کرتے ہوئے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے بتلانے کے لیے میں کہتا ہوں، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ بچھو اتنی تیزی سے گیا، اتنی تیزی سے گیا، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اس آدمی کے قریب بہت بڑا کوبرا یعنی ناگ تھا، اور وہ ڈسنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ یہ بچھو پہنچا اور اس ناگ کو اس نے ڈنک مارے، دونوں کی لڑائی ہوئی۔ یہ بچھو اتنا زہریلا تھا، یا اللہ نے اس کے ڈنک میں اتنا زہر اس وقت اتار دیا ہوگا، فوراً وہ کوبرا وہاں مر گیا۔ جیسا وہ کوبرا مرا وہ بچھو واپس آیا، خدائی گویا کا حکم ہے، اور وہ دریا کے کنارے آیا، ندی کے کنارے پر، وہ کچھوا وہیں تھا، اس کی پشت پر سوار ہوا، دوسرے کنارے پر گیا، اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ذوالنون کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ وہ آدمی بہت بڑا اللہ کا بندہ ہوگا، میں پھر اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کر دیکھا تو میں نے تو دیکھا کہ وہ تو شراب کے نشے میں گرا ہوا ہے، اس کا حال بہت خراب ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا بہت کوششوں کے باوجود، بعد تو اس کو کہا کہ دیکھ یہ تیرا حال ہے، اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہے، اور ایک بچھو آیا، یہ کوبرا تجھے کاٹنے والا تھا، وہ اس طرح گیا۔ اس نے فوراً وہ رونے دھونے لگا، اس نے توبہ کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اچھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں سے اس کے گناہوں کے باوجود بھی کتنے عطا کرنے والے ہیں۔ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو تو سنبھال، اس کو کہہ سنبھل کر رہے ورنہ میرے گھر سے نکل جائے۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ انسان کی اتنی کوتاہی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے سے جب ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے احکام کے پر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔